بارش پچھلے 2 گھنٹے سے لگاتار جاری تھی۔ بارش اور شام کے فسونے مل کر ماحول کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ ایسے میں پری وش چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے شازم سے ملنے جانا تھا۔ اسے شاید کوئی اہم بات اسے بتانی تھی۔ ایک نظر بابا جان اور اماں جان کے کمرے کی طرف ڈالی۔ ان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ موسم کی وجہ سے گھر کے سب ملازمین بھی اپنے اپنے سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ وہ چادر میں خود کو لپیٹتے ہوئے باہر آئی تو بارش تھوڑی سی ہلکی ہو چکی تھی۔ اس وقت اس کا فون بجا۔ اس نے بغیر دیکھے کال اٹھائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کون ہوگا۔ شازم، تم تھوڑی دیر صبر نہیں رکھ سکتے؟ ایک دفعہ جب کہہ دیا ہے کہ آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے آ جاؤں گی۔ تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ آخر کتنا وقت؟ 10 منٹ تم نے کہا تھا کہ تم آ رہی ہو اور ابھی تک آئی نہیں۔ اتنی اہم خبر سنانی ہے تمہیں۔ شازم کے لہجے میں بے قراری محسوس کر کے وہ مسکرا دی۔ بس تھوڑا سا صبر کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ فون بند کر کے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ پرانی حویلی یہاں سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر ہی تھی، جہاں پر شازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آج ملنے کا موقع بڑے عرصے کے بعد ملا تھا اور شازم کسی بھی صورت اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اصرار کر کے پریوش کو ملنے کے لیے بلا لیا۔ وہ باہر نکل کر بھی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہی تھی۔ جس طرح کا موسم تھا اسے امید تو نہیں تھی کہ کوئی گھر سے باہر نکلے گا، لیکن پھر بھی وہ محتاط تھی۔ عین جس وقت پریوش نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا تھا، فیروز خان کی زیرک نگاہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ شہر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ کئی دنوں سے اس موقع کے انتظار میں تھا کہ کب پری اپنے گھر سے باہر نکلے اور وہ اس کا پیچھا کرے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ گاڑی سے نکل کر وہ دبے قدموں سے پریوش کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے بھی اپنا چہرہ مفلر سے ڈھانپ لیا تھا تاکہ وہ اس کی پہچان میں نہ آئے۔ پریوش نے پرانی حویلی کے اندر قدم رکھا تو فیروز خان ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ پرانی حویلی میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ یعنی میرا اندازہ درست ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ پریوش نے اندر جا کر شازم کو ادھر ادھر تلاش کرنے کی نیت سے نظریں گھمائیں۔ تبھی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا۔ وہ بے اختیار شازم کے سینے سے لگ گئی، جلدی سے غصے سے الگ ہوئی اور مصنوعی ناراضگی سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، کیا حرکت تھی؟ اور مجھے جلدی سے بتاؤ تم نے ملنے کے لیے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا، وہ بھی اتنے خراب موسم میں؟ شازم رومانٹک ہوا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے کہنے لگا، بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں دیکھوں، اس لیے تمہیں بلوا لیا۔ کیا برا کیا؟ فیروز نے انگارے لٹاتی نظروں سے پری اور شازم کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا کر دے۔ تو یہ وجہ تھی پریوش کی مجھ کو نظر انداز کرنے کی۔ اپنے خالہ زاد سے جو عشق لڑایا جا رہا ہے، آج تو یہ دونوں گئے۔ فیروز نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا کہ موبائل نکال کر ان دونوں کی ویڈیو بنا سکے، مگر پھر یاد آیا کہ موبائل تو وہ گاڑی میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ پری کو جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو بس وہ بھاگ کر اس کے پیچھے چلا آیا، اور اس صورتحال میں اسے موبائل کا یاد ہی نہیں رہا کہ وہ گاڑی میں تھا۔ شازم، پلیز بتا بھی دو کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا؟ پری شازم کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ گئی اور جلدی کا شور مچایا، بتایا تو ہے کہ تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ اتنے عرصے سے نہ ہی تم سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی تمہیں دیکھا، تو بس اس وجہ سے بلایا۔ ہاں، مگر ایک اہم بات، اس سے زیادہ نزدیکی اور ان کو وقت دینا فیروزہ کے بس میں نہیں تھا۔ اچھا، تو تم دونوں یہاں پر یہ گل کھیلا رہے ہو؟ وہ تیش بھرے لہجے میں بولتا ہوا جیسے ہی آگے آیا تو وہ دونوں فیروز کو دیکھ کر گھبرا گئے اور جلدی سے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ پری نے ہونک نگاہوں سے فیروز کو دیکھا۔ فیروز کو پتہ چلنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے خاندان اور پورے گاؤں میں بات پھیل جاتی۔ پریشان تو شازم بھی ہو گیا تھا، مگر اس نے جلدی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور فیروز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم کزنز ہیں اور آپس میں بات کر سکتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ چونک کر کہنے لگا، 1 منٹ، تم یہاں پر آئے کیسے؟
कहीं तुम परिविश का पीछा करते हुए तो नहीं आए? परी ने भी चौंक कर उसे देखा। फिरोज इस हद तक भी उसके पीछे हो सकता था, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिरोज ने आगे बढ़कर शाजिम का गिरेबान पकड़ लिया। अगर ये तुम्हारी कज़न है तो मेरी भी कज़न ही है, और मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम इतने ख़राब मौसम में तन्हाई में मेरी कज़न से मिलो और उस पर बुरी नज़र डालो। ना ये अल्फाज सुनकर शाजिम को बहुत गुस्सा आया। उसने धक्का देकर फिरोज़ को पीछे किया। तुम अपने होश में तो हो? मैं परिविश पर बुरी नज़र क्यों डालूंगा? नज़रें और नीयत तो तुम्हारी गलत है, तभी तो पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। तुम्हें तो अब मैं सबक सिखाता हूँ, फिरोज़ ने गुस्से से कहकर शाजिम के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया, तो वो भी तैश में आ गया और उसके गिरेबान पर हाथ डाल लिया। अब दोनों आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे और परी उसको समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों को कैसे छुड़वाए। ये सब उसकी वजह से हुआ था। काश वो यहाँ पर आती ही ना, और ना उन दोनों में लड़ाई होती। वो बहुत डर रही थी कि अगर किसी को पता चल गया कि वो इस ख़राब मौसम में यहाँ पर आई है तो उसकी और उसके माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खुदा के वास्ते बस कर दो तुम दोनों, एक दूसरे की जान लोगे क्या? उसने बड़ी मुश्किल से उन दोनों के बीच आकर एक दूसरे से दूर किया। इतनी सी देर में ही दोनों का हुलिया बिगड़ चुका था। शाजिम के होंठ से खून बह रहा था तो फिरोज़ की नाक से। फिरोज़ जाने के लिए पलटा, लेकिन पीछे मुड़कर बोला, मैं अभी और इसी वक्त जाकर चचा जान समेत सबको खबर करता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर छुप छुप कर मिल रहे थे। परी के तो होश ही उड़ गए। वो मिन्नत भरे लहजे में कुछ कहने लगी कि शाजिम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और फिरोज़ से बोला, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि अपनी ज़ुबान बंद रखो और हम दोनों के रास्ते में मत आओ, वरना जो तुम कहने वाले हो वो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर परिविश को अकेले में धोखे से तुमने बुलाया था और मैं इत्तफाकन यहाँ पर आ गया और तुम्हें रोकने के चक्कर में हम दोनों की लड़ाई हो गई। फिरोज़ ने फटी फटी निगाहों से उसको देखा और कहा, तुम जानते हो कि ये झूठ है और कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। शाजिम अब उसकी कमज़ोरी पकड़ चुका था। मज़े से सर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ, लेकिन जब परी गवाही देगी कि जो मैंने कहा है वही सच है तो फिर सोचो कौन यकीन नहीं करेगा। फिरोज़ समझ गया कि बाहर जाकर शोर मचाने और वावेला करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसे परी को हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। चंद दिन बाद की बात थी जब अम्मा जान ने आकर परी को इत्तला दी कि तुम्हारे ताया और ताई आ रहे हैं। खुदा खैर करे, मुझे तो लगता है कोई और ही मामला है। परी ने उलझ कर पूछा, कैसा मामला? तो अक्सर आते ही रहते हैं। अम्मा जान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, लेकिन आज उनका आना किसी और मकसद से है। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी। परी का दिल डूब गया। अम्मी, जो मैं समझ रही हूँ क्या वही बात है? वो मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं? अम्मा जान ने लब भींच कर उसे देखा। मेरा ख्याल है वो फिरोज़ के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। और ये सुनकर परी का दिल डूब गया। तो आप क्या करेंगी? अब्बा जान का फ़ैसला क्या होगा? अम्मा जान प्लीज़, मुझे फिरोज़ जैसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी। अम्मा जान उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे मालूम है कि मुझे क्या जवाब देना है। अगर वो फिरोज़ की बजाय महरोज़ का रिश्ता लेकर आते तो फिर भी कुछ सोचा जा सकता था। दोनों भाई हैं, लेकिन ज़मीन आसमां का फ़र्क है। लेकिन देखते हैं क्या करना है। अब गहरी सांस भरकर वो वहाँ से चली गई और मुलाजमीन को हदायत देने लगी। परी अपने कमरे में आ गई। इधर से उधर टहलते हुए वो सख्त परेशानी का शिकार लग रही थी। उस दिन के बाद से शाजिम से भी कोई राब्ता नहीं हुआ था। आधे घंटे के बाद मुलाजमा ने आकर उसे इत्तला दी कि आपके ताया और ताई आ चुके हैं, तो जल्दी से वो नीचे भाग गई। बैठक में जाने की बजाय वो बाहर ही खड़ी रही ताकि अंदर से आने वाली आवाज़ें सुन सके। उसकी अम्मी का अंदाज़ा दुरुस्त था, या ताया जान के लिए फ़िरोज़ा का रिश्ता लाए थे। उसकी अम्मी जान का अंदाज़ा दुरुस्त था, ताया जान उसके लिए फ़िरोज़ का रिश्ता लाए थे। परी का दिल धड़कने लगा। अगरचा उसकी अम्मी राज़ी नहीं थी, लेकिन फ़ैसला तो बाबा जान का ही होना था। उसने अपनी समाअतें बाबा जान की आवाज़ पर मरकूज़ कर दी, जो अपने बड़े भाई से कह रहे थे, भाईजान मुझे माफ़ कर दें,
لیکن ہم فیروز کے ساتھ اپنی بیٹی پریوش کی شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے پریوش کا رشتہ پہلے ہی طے کر دیا۔ یہ سن کر جہاں تایا جان چونک گئے تھے، وہیں پری کے قدموں تلے سے بھی جیسے زمین ہی نکل گئی کہ بابا جان نے اچانک اور اس سے بغیر پوچھے اس کا رشتہ کہاں پر طے کر دیا۔ بھائی جان، میں آپ کو اس بارے میں بتانے ہی والا تھا۔ پریوش کے خالہ زاد شازم کو تو آپ جانتے ہیں، کتنا اچھا لڑکا۔ 1 ہفتے پہلے ہی اس کے والد نے شازم کے لیے پری کا ہاتھ مانگا تھا، تو میں نے ان کو ہاں کر دی۔ لیکن یہ بات ابھی ہم دونوں کے ہی درمیان تھی، ہماری بیویوں تک کو بھی یہ خبر نہیں تھی۔ آپ کے سامنے ہی میری بیوی کو یہ بات پتہ چل رہی ہوگی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ باضابطہ طور پر رشتہ لے کر آئیں تو تبھی سارے خاندان کو بتایا جائے۔ پری کا تو دل چاہا کہ وہ ادھر ہی خوشی کے مارے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے۔ اس کے دل کی مراد بھر آئی تھی، بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے۔ اس کا من پسند جیون ساتھی اسے مل رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگی تاکہ سجدہ شکر بجا لائے۔ پری اور شازم کی نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ پری کے امی اور بابا شادی کی شاپنگ کرنے شہر گئے تھے، وہ گھر میں اکیلی تھی۔ جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ڈرائنگ روم میں فیروز آ کر بیٹھا ہوا ہے، پری کو بہت غصہ آیا کہ اب اس کے آنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تو وہ کیوں آیا ہے۔ خیر، اب اسے جا کر دیکھنا تو تھا ہی۔ جیسے اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، فیروز غصے سے آگے بڑھا اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے شازم کے رشتے کو ہاں کیوں کی ہے؟ پری نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اس کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے تھوڑی تمیز سے بات کرو، تھوڑا فاصلہ رکھ کر۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ ہمارے ہاں عورتوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ فیروز نے استہزائیہ انداز سے اسے دیکھا اور کہا، تم جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جو چوری چھپے جا کر لڑکوں سے ملتی ہے۔ پری نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، تمہیں جو بات کرنی ہے وہ کرو اور یہاں سے جاؤ۔ فضول بات اگر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فیروز نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا، تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے شازم کے رشتے کو ہاں کیوں کی؟ کیا ہے اس کے پاس سوائے 2 وقت کی روٹی کے؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ نہ تو اس کے پاس زمین اور جاگیر ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار۔ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ گھر، گاڑیاں، جاگیر، زمین، پیسہ، پاور۔ پریوش نے اس کی بات کاٹ کر کہا، محبت۔ مجھے شازم سے محبت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس سے شادی کر رہی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے چکی ہوں، تو تم جاؤ یہاں سے۔ اب کے فیروز نے اپنا رویہ بدل کر تھوڑی لچک دکھائی اور کہنے لگا، پری میری بات کو سمجھو، تم اس کی باتوں میں آ کر اس کا شکار بن رہی ہو۔ محبت میں بھی تم سے بہت کرتا ہوں، تم بس اس کے رشتے سے انکار کر دو۔ وہ کچھ زیادہ ہی پاس آ گیا تھا اور پری کے ہاتھ پکڑ کر محبت کی بھیک مانگنے لگا، اور بس یہیں پر پری کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں گارڈز کو بلواؤں؟ تو اب تم گارڈز کو بلواؤ گی؟ جاؤ بلواؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ اب غصے میں اپنا آپ کھو رہا تھا۔ پری کو مجبوراً گارڈز کو آواز دینی پڑی، اس کو لے کر جاؤ اور حویلی سے باہر کرو، اور جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی یہ شخص مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ حکم دے کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور کھڑکی سے دیکھا کہ کیسے گارڈز اسے دھکے دے کر باہر نکال رہے تھے۔ وہ ہرگز بھی اپنے چچا زاد کزن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر فیروز کے رویے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے۔ شہنائیوں کی آواز فیروز کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ یہ شہنائیاں ساتھ والے گھر میں گونج رہی تھیں۔ آج پریوش کی مہندی تھی۔ فیروز نے غصے میں اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو اس نے چاہا ہو وہ اسے نہ ملا ہو، لیکن اب زندگی میں پہلی بار اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ماں حمیدہ بیگم کمرے میں آئیں تو اسے اس حال میں دیکھ کر افسوس کرنے لگی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس فضول لڑکی کے چکروں میں مت پڑو، اب دیکھ لیا کیسے ہمیں انکار کر کے اپنی خالہ کے گھر بسنے کو تیار ہو گئی ہے۔ فیروز اٹھ کھڑا ہوا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اس کی آج کی ساری سجاوٹ اور سب تیاریاں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ فاروق خان کی دبنگ آواز کے سامنے وہ گھبرا گیا۔
بابا جان وہ میں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس تم کچھ نہیں کہو گے، اپنا سامان باندھو، تم ابھی اور اسی وقت شہر جا رہے ہو، میری بھتیجی کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد بے شک واپس آ جانا۔ پہلے ہی میں تمہارا رشتہ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ اگر تم کسی قابل ہوتے تو میں اپنے بھائی سے ناراض ہونے والا بھی بنتا کہ اس نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو ٹھکرا دیا، لیکن میں اس سے کس بات پر ناراضگی دکھاؤں؟ تم میں ہی کچھ گن نہیں ہے۔ 10 منٹ کے اندر اندر تم مجھے حویلی سے باہر نکلتے دکھائی دو، ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہہ کر رکے نہیں اور پلٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو اس نے ایک نظر پری کے سجے سجائے گھر کو دیکھا۔ ڈرائیور نے اپنے چھوٹے صاحب کو دیکھا اور دل ہی دل میں بڑبڑانے لگا۔ چھوٹے صاحب کو یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے کہ پری بازی ان کے نصیب میں نہیں ہے، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ قسمت پری کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ گہرے سبز اور سرخ رنگ کا لہنگا پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، اور کیسے نہ لگتی۔ آج کا دن تو خاص دن تھا، اس کی برسوں پرانی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ خوب سجنا اور سنورنا چاہتی تھی تاکہ اپنے پیا کے من کو بھا جائے۔ اگرچہ شازم پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، لیکن آج ایک بار پھر سے وہ اسے گھائل کر دینا چاہتی تھی۔ آج کی رات اس کی مہندی اور نکاح کی رات تھی۔ شازم کی کال آئی تو اس نے شرارت سے کال کاٹ دی اور ہنسنے لگی۔ اس سے اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا۔ ایک بار پھر سے آئی تو اس بار پریوش نے کال اٹھا لی۔ جلدی سے ویڈیو کال پر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ شازم نے بے قراری سے کہا تو وہ منع کر گئی۔ میں نکاح سے پہلے بھی تمہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتی، نہ خود کو دکھا سکتی ہوں۔ جب تم نے بعد میں بھی مجھے ہی اپنا چہرہ دکھانا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ شازم ضد کرنے لگا۔ شازم کے پیچھے سے فائر کی آواز گونجی تو پری کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یا اللہ، خیر یہ پیچھے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کچھ نہیں، یہ میرے دوست یار ہیں، ہم لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس کو ہمیشہ سے ہی یہ ہوائی فائرنگ کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہاں کی قبائلی رسم ہے، اس لیے چپ ہو گئی۔ شازم کے ساتھ 2-4 اور باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ دل جانے کیوں ایک دم سے ہی گھبرانے لگ گیا تھا۔ کمرے میں بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سب سہیلیاں اسے تیار کر کے اب خود تیار ہونے گئی تھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے باہر آ گئی۔ اماں جان نے اسے دیکھتے ہی اسے ڈانٹا۔ لڑکی، تم اپنے کمرے سے باہر کیوں آ گئی ہو؟ جب تک مولوی صاحب تمہارا نکاح نہیں کر دیں تم کمرے میں ہی رہو۔ پری نے پریشان ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اماں جان، پتہ نہیں ایک دم سے ہی کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ پری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی حالت کیسے بیان کرے۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ برا نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اسے دوبارہ کمرے میں چھوڑ گئیں۔ پری کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کیوں بے چین ہو رہا ہے۔ اس نے شازم کو کال کی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پری نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اسے کالز کیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی سہیلی نے آ کر اسے سمجھایا، پریوش کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، جانتی تو ہو کہ یہاں پر مہندی کی رات لڑکے کتنا کچھ کرتے ہیں، کتنے مزے کرتے ہیں۔ شازم بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہی سب کر رہے ہوں گے، فکر مت کرو۔ ویسے بھی آدھے گھنٹے تک مولوی صاحب آنے ہی لگے ہیں، پھر تم ہمیشہ کے لیے شازم کی دلہن بن جاؤ گی۔ دوست نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا، میں انہیں کیا بتاؤں، مجھے خود بھی نہیں پتا مجھے ہو کیا رہا ہے۔ اس نے رومال سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچانک اسی وقت باہر سے شور اور ہنگامے کی آواز سنائی دی تو وہ دل پر ہاتھ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا وہم حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ پری سے بات کرنے کے بعد جیسے ہی وہ پیچھے مڑا تو رضا نے اس کا موبائل اچک لیا۔ ارے بھائی، اب تم نے ساری حقیقت بھابھی سے ہی بات کرنی ہے، موبائل کی جان چھوڑ دو، چلو آؤ۔ ہم لوگ آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کا مقابلہ کرنے لگے ہیں، تم میری ٹیم میں ہوگے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چھت پر چلے آئے جہاں پر پہلے سے ہی یہ سب ہو رہا تھا۔ گاؤں کے سبھی لڑکے وہیں پر موجود تھے، کچھ اوپر چھت پر اور کچھ نیچے گلی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کرتے ہوئے۔ کب اس کے پسٹل سے گولی نکلی اور کب نیچے کھڑے شہروز کو لگی اسے کچھ علم نہیں ہو پایا۔
شہروز کی دلدوز چیخ گونجی تو ماحول ایک دم ہی ساکت ہوا تھا۔ ہر طرف یہی صدا گونجنے لگی، شازم نے شہروز کو مار دیا۔ شازم کے ہاتھ سے پستول نیچے جا گرا، اس کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ میں نے نہیں مارا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں میں نے نہیں مارا، یہ ایک حادثہ ہے۔ وہ چلاتے ہوئے نیچے بھاگا۔ سب بھی شہروز کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ گولی عین اس کے دل کے مقام پر لگی تھی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ اتنی جوان موت پر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر شازم چلانے لگا، نہیں، میں نے اپنے دوست شہروز کو نہیں مارا، یہ تو میرے بھائیوں کی طرح تھا، خدا کا واسطہ ایسا مت سمجھو، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ شازم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے پلک جھپکتے ہی وہ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے نکاح کی رات ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو سب کی زندگیوں پر ایک دم سے اثر انداز ہو جائے گا۔ پریوش شازم کے ہاتھوں سے شہروز کی جان چلی گئی۔ اماں جان کے منہ سے یہ سن کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ تو برا ہونے والا ہے اماں، آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ رونے لگی، چلانے لگی۔ اگرچہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ قبائلی علاقوں میں جان کے بدلے جان کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ شازم کے گھر والے ہرگز بھی اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ قصاص ادا کر سکتے۔ پریوش کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ عنقریب اپنی محبت کو کھو دے گی۔ اس ایک حادثے نے کئی زندگیوں پر اثر کیا تھا۔ تایا جان کو تو یہ سنتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کہ ان کا لاڈلا بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا۔ پری کے بابا جان انہیں لے کر شہر روانہ ہو گئے۔ مہندی والی رات ماتم اور سوگ میں بدل چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خوشیوں کی مدت اتنی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو وہ سب خواب پورے ہونے تھے جو اس نے اور شازم نے مل کر دیکھے تھے۔ اس کی سہیلی ماریا باہر سے صورتحال کا پتہ کر کے آئی تو پریوش جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بتاؤ باہر کیا صورتحال ہے؟ ماریا افسوس سے بتانے لگی، تمہارے تایا تو ہسپتال میں ہوں گے، لیکن ان کا بیٹا فیروز واپس آ چکا ہے۔ پری کو فیروز کے واپس آنے یا جانے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس نے بے چینی سے شازم کے بارے میں پوچھا، مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا ہے، کس حال میں ہے، ان کے گھر پر کیا ہو رہا ہے؟ ماریا رنجیدہ ہو گئی۔ شازم کا تو کچھ مت پوچھو، اس کا تو حال بے حال ہو گیا ہے۔ فیروز نے آتے ہی اس پر مقدمہ دائر کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ شازم سے لے کر رہے گا۔ پریوش رونے لگی، مجھے فیروز سے اسی گھٹیا پن کی امید تھی، اسے تو موقع مل گیا کہ وہ اپنا بدلہ ہم دونوں سے لے سکے۔ تم دیکھنا وہ کسی بھی صورت اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ماریا نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، سب جانتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، بس ایک بار تمہارے تایا ہسپتال سے آ جائیں تو ہو سکتا ہے وہ پنچایت میں شازم کے حق میں فیصلہ دے دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اسی وقت پری کی امی بھی چلی آئیں۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ فیروز نے پنچایت بٹھا لی۔ پری نے اپنے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اب شازم کو کوئی نہیں بچا پائے گا، فیروز اسے نہیں چھوڑے گا۔ اماں جان میں شازم کو یوں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دیوانوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی ماں کے کندھے تھام کر کہنے لگی، آپ بابا کو بلائیں، انہیں کہیے اگر شازم کی جگہ وہ قصاص کی رقم ادا کر کے میرے شازم کو چھڑوا لیں۔ اماں جان نے پری سے گلے لگا لیا، میری بچی میں مجبور ہوں، میں ابھی تمہارے باپ کو یہاں پر نہیں بلوا سکتی، وہ اس وقت اپنے بھائی کے پاس ہیں اور تمہارے تایا کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں کس منہ سے یہ کہتی اچھی لگوں گی کہ میرے بھانجے کو آ کر بچائیں اور اپنے بھائی کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اماں جان کی بات بھی ٹھیک تھی، وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ اس وقت پری کے بابا کا ان کے بھائی کے پاس ہونا زیادہ ضروری تھا۔ پری نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر التجا کی، امی آپ میرا ایک کام کر دیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، میں پنچایت کا فیصلہ سننا چاہتی ہوں۔ انکار کرنا چاہتی تھی کہ ہم دونوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں، لیکن پری کے جنون کے آگے بے بس ہو گئی۔ اسے اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر چادر لے کر آ گئی۔ تمام عینی شاہدین سے پنچایت کا معلوم ہوا کہ شازم نے ارادتاً تمہارے بھائی شہروز پر گولی نہیں چلائی، یہ بس ایک حادثہ تھا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب تمہارے بابا تو یہاں پر موجود نہیں تو تمہیں ہی فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ فیروز نے لہو رنگ آنکھوں سے شازم کی طرف دیکھ کر کہا، آپ لوگوں کو تو لگتا ہے ایک حادثہ ہے، لیکن جانے کیوں مجھے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر میرے بھائی کی جان لی ہے۔
شازم چلا کر کہنے لگا، فیروز خان اپنی دشمنی نکالنے کی خاطر اس حد تک نہ گر جاؤ کہ اپنے ہی بھائی کے خون کو اپنے مفاد میں استعمال کرو۔ یہ ایک حادثہ تھا اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے بھائی کی جان نہیں لی۔ فیروز نے نفرت سے اسے دیکھ کر پنچایت کے سربراہ کو کہا، مجھے اپنے بھائی کا بدلہ چاہیے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ پری درخت کی اس اوٹ کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور مسلسل شازم کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سربراہ نے فیروز سے پوچھا، تمہیں کیسا انصاف چاہیے؟ یہ بتاؤ، جو تم چاہو گے ہم ویسا ہی فیصلہ کریں گے۔ شازم کے چہرے پر اذیت کے رنگ پری اتنی دور سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ چپ ہو گیا۔ اب اس کی قسمت اور زندگی کا انحصار فیروز خان پر تھا۔ قسمت فیروز خان کے حق میں تھی تو وہ اس موقع سے فائدہ بھلا کیوں نہ اٹھاتا۔ کہنے لگا، جان کے بدلے جان، میں اپنے بھائی کے بدلے شازم کی جان چاہتا ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو خون بہا میں یہ اپنی 7 سالہ بہن کو ملازمہ بنا کر ہماری حویلی بھیج دے۔ وہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں پر جیسے خنجر چل گئے تھے۔ سبھی گاؤں والے شازم کی بے گناہی پر یقین بھی رکھتے تھے اور ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو سزا ملے، لیکن فیروز کی دوسری شرط بھی ناقابل قبول تھی۔ ایک 7 سال کی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیسے ہو سکتا تھا؟ شازم نے بلند آواز سے کہا، میں دوسری شرط نامنظور کرتا ہوں۔ خبردار کسی نے میری بہن کا نام بھی لیا تو مجھے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو ونی نہیں کرنا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ شازم کے منہ سے مرنے کا لفظ سن کر پری کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارے رسم و رواج کو بلائے طاق رکھتی ہوئی پنچایت کے سامنے آ گئی اور بلند آواز میں کہنے لگی، سب جانتے ہیں کہ میں شازم کی منگ ہوں، ہماری شادی ہونے والی تھی، تو شازم کی غیرت کے نام پر اس کی بہن کیوں؟ میں بھی تو ونی ہو سکتی ہوں، اور شازم کی جان بچانے کے لیے میں ونی ہونے کو بخوشی تیار ہوں۔ پری نے یہ سب کچھ فیروز خان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق یہ سن کر فیروز کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیل گئے تھے۔ پری نے نفرت سے زمین پر تھوکا، جیسے اسے کہا ہو کہ میں تمہارے نیچ پن کی انتہا دیکھ رہی ہوں کہ کیسے تم اپنے بھائی کی جان کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ شازم نے غصے سے پری کی طرف دیکھ کر اسے ڈانٹا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ عورتوں کا یہاں پر کوئی کام نہیں، تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ پری کی اماں جان نے بھی اسے واپس کھینچنے کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے اس سے ہاتھ چھڑوا لیا اور پنچایت کے سربراہ سے کہنے لگی، آپ فیروز خان سے پوچھ لیں کہ اسے یہ شرط منظور ہے یا نہیں۔ شازم کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ فیروز خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مجھے یہ شرط منظور ہے، اگر پریوش مجھ سے نکاح کر لے گی تو میں شازم کی جان بخش دوں گا۔ شازم چلانے لگا، تم ایسے بے وقوفی ہرگز نہیں کر سکتی، مجھے بچانے کی خاطر اس حد تک بھی مت جاؤ پریوش، میں تمہیں ہرگز بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پریوش اچھے سے جانتی تھی کہ فیروز جتنا برا انسان ہے میں وہ ضرور شازم کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، اور اس نے وہی کیا، اور اس کو شازم کی جان بچانے کا واحد راستہ نظر آیا تھا اور وہ اس پر عمل کرنے کو تیار تھی۔ وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ جیسے اس کے بابا ہسپتال سے آئیں گے تو وہ ہرگز بھی اس کو یہ قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسے جو بھی کرنا تھا اپنے بابا کے ہسپتال سے آنے سے پہلے کرنا تھا۔ میں پنچایت کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت آپ سب کی موجودگی میں میرا فیروز خان سے نکاح کر دیا جائے اور شازم کو رہا کر دیا جائے۔ وہ شازم کے پاس چلی گئی۔ شازم نے ناراضگی سے دوسری طرف چہرہ کر لیا۔ لوگ محبت میں بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اگر تم نے اس نکاح کو روکنے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں تمہاری قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ پریوش کی دھمکی نے شازم کی زبان پر قفل لگا دیا تھا۔ شازم کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا جتنا تکلیف دہ احساس تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی لیکن اس کی محبت ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد پنچایت سے ہی وہ فیروز کے ساتھ رخصت ہو کر اس کی حویلی چلی گئی، جہاں خاموشی اور سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا، کیونکہ تائی جان بھی ہسپتال میں ہی تھی۔ فیروز اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا، بتاؤ پریوش، اب مجھ سے دور کیسے جاؤ گی؟ اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو۔ پری نے نفرت سے اسے دیکھا،
یہ تم جیسے گھٹیا انسان کی ہی خصلت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنی بیوی بنا لے۔ فیروز نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اب تم میری صرف کزن ہی نہیں ہو، میری بیوی بن چکی ہو، تو اپنی زبان میرے آگے بند ہی رکھنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے اپنے بھی تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ پری کو اس کے وجود سے گن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نزدیکی اسے بری لگ رہی تھی، لیکن یہ سودا اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا تو اب وہ انکار کرنے یا پیچھے ہٹنے کا جواز نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے اس نے خاموشی سے خود کو فیروز کے حوالے کر دیا۔ فیروز نے اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو بھی اندر سے روند ڈالا تھا۔ اگلی صبح اسے آنسو بہاتے دیکھ کر فیروز کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سنا ہے کہ میاں بیوی میں قربت ہو جائے تو ان کے درمیان محبت بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو جائے گی۔ اس نے پری کے ماتھے پر آئے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ ناپسندیدہ شخص کی قربت کبھی محبت میں نہیں بدل سکتی۔ تم میرے جسم تک تو رسائی حاصل کر سکتے ہو، لیکن میرے دل پر لکھا شازم کا نام کیسے مٹاؤ گے؟ میں اس سے محبت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ فیروز یہ سن کر بے قابو ہو گیا اور پھر سے تھپڑ پری کے چہرے پر رسید کیا۔ تم مجھے جتنا مرضی مار لو، جو مرضی ظلم کر لو، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ میں شازم سے ہی محبت کرتی رہوں گی۔ محبت کیا، نفرت کے بھی لائق نہیں ہو تم۔ نفرت بھی انسانوں سے کی جاتی ہے، اور تمہیں تو انسان کہتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ فیروز اس بات پر اسے بھرپور جواب دینے ہی والا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آ کر کہنے لگی، چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا۔ بڑے صاحب کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی ہے اور وہ سب آنے والے ہیں۔ فیروز نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور پری کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ تو آج کی رات پھر سے حساب چکتا کروں گا، اور اب تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تمہاری ہر رات میں نے برباد نہ کی تو میرا نام بھی فیروز خان نہیں۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا تھا۔ فیروز کے کمرے سے جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ وہ غسل کر کے تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا تو وہ آگے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے شازم کی جان بچانے کے لیے جذباتی فیصلہ کر تو لیا تھا، مگر ایک ہی رات میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کس قدر عذاب کا شکار رہے گی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شازم کی خیریت تو معلوم کرے، لیکن وہ اپنا موبائل گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ نیچے آئی، لینڈ لائن سے اماں جان کے نمبر پر کال کی۔ امی کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ غصے سے کہنے لگیں، مجھے ماں مت کہو۔ مجھ سے بغیر پوچھے اور بغیر بتائے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے بابا جب آئیں گے تو انہیں کیا جواب دوں گی؟ پری نے بیزاری سے کہا، اماں جان ابھی میں آپ کا لیکچر سننے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہوں۔ مجھے بتائیے کہ شازم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں ابھی بھی شازم کی پڑی ہے۔ ماں اور باپ کی اہمیت تمہاری نظروں میں ہے ہی نہیں۔ آج سے مر گئی تمہاری ماں۔ تمہارے لیے مجھے کال مت کرنا۔ انہوں نے غصے سے فون رکھ دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو بغیر اعتماد میں لیے اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل لیا تھا، تو ان کو غصہ آنا تو فطری ہی تھا۔ وہ شازم کو کال تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی خیریت معلوم کرنے کا یہی راستہ تھا۔ اس نے شازم کے نمبر پر کال ملائی تو نسوانی آواز سن کر وہ چونک اٹھی۔ خالہ یہ آپ ہیں؟ شازم کا فون آپ کے پاس کیسے ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھر آ گیا نا؟ ایک ہی سانس میں اس نے کئی سوال کر ڈالے۔ خالہ کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ خالہ مجھے بتائیے تو صحیح، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ خالہ روتے ہوئے کہنے لگیں، پری کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شازم کیسے تمہاری جدائی برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے کل گھر آتے ہی خودکشی کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی ہے۔ ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہا ہے۔ پری یہ کیا ہو گیا ہمارے ہنستے بستے گھر آنے کو؟ آخر کس مشکل میں پھنس گئے ہم؟ کس کی نظر لگ گئی؟ وہ خود شازم کی خودکشی کا سن کر اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ خالہ کو تسلی بھی نہ دے سکی۔ فون بند کرتے ہی جلدی سے کمرے میں گئی، چادر اوڑھی اور حویلی سے باہر آ گئی۔
اس وقت اسے کوئی فکر تھی تو صرف شازم کی۔ خالہ کے گھر آتے ہی وہ سیدھا شازم کے کمرے میں گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ خالہ نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ جتنی بڑی قربانی پریوش نے ان کے بیٹے کو بچانے کے لیے دی تھی وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ ان دونوں کی آواز سے شازم اٹھ گیا۔ پریوش کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی، تو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کے اس کے قریب آتا پری 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شازم، میری شادی ہو گئی ہے اور میں تم سے صرف یہی کہنے آئی ہوں کہ تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو، اور خبردار، آج کے بعد اگر تم نے اپنی جان لینے والی حرکت دوبارہ کی، میرا نہیں اپنی ماں کا ہی خیال کر لیتے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ان کا کون سہارا ہوتا؟ اور کیا تم میری قربانی کو رائے گاہ جانے دینا چاہتے تھے؟ تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے خود کو اس جانور کے حوالے کر ڈالا، اور اگر تم ہی اپنی جان لے لیتے تو میری اس قربانی کا کیا فائدہ ہوتا؟ شازم شرمندہ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ تم اب فیروز کے نکاح میں جا چکی ہو۔ پریوش، کہاں ہو تم؟ باہر نکلو۔ فیروز کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی تو وہ گھبرا گئی۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں پر آئی ہوں؟ وہ بڑبڑائی۔ خالہ کے ساتھ باہر آئی تو فیروز نے ان کے سامنے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بغیر پوچھے بغیر بتائے یہاں پر آ کر اپنے عاشق سے ملنے کی؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم پریوش پر ہاتھ اٹھاؤ؟ شازم نے آگے بڑھ کر فیروز کا گریبان پکڑ لیا۔ فیروز نے شازم کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اب یہ میری بیوی ہے، میں اس کو تھپڑ ماروں یا پیار کروں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ فیروز پری کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا، اور شازم بے بسی سے یہ دیکھ کر رہ گیا۔ شازم کے گھر سے نکلتے ہی اس کا پہلا سامنا اپنے بابا جان سے ہوا۔ ان کو ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے پیچھے یہاں پر کیا ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو فیروز کے چنگل میں یوں دیکھ کر ان کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ فیروز، تم نے میری بیٹی کو یوں کیوں پکڑ رکھا ہے؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ فیروز نے دھکا دیتے ہوئے اسے اس کے باپ کی طرف پھینکا۔ پوچھیے اپنی لاڈلی بیٹی سے، یہ اپنے عاشق سے ملنے اس کے گھر پر کیوں گئی تھی؟ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ جانتی تھی جب اس کے باپ کو سچ پتہ چلے گا تو شاید وہ برداشت نہیں کر پائے، اور شاید تب وہ اپنے باپ کی اس محبت و شفقت سے محروم ہو جائے جو اس وقت اسے مل رہی تھی۔ میری بیٹی جہاں مرضی جائے، جس سے مرضی ملے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ فیروز، بابا جان کے یوں دھاڑنے پر فیروز ہنسنے لگا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ یہ اپنی بیٹی سے پوچھیں۔ کل بھری پنچایت کے سامنے اس نے مجھ سے نکاح کیا، تو میں اس کا شوہر ہوا اور اس سے پوچھنے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ بابا جان کا ہاتھ بے اختیار پری کے سر سے نیچے گر گیا۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں۔ شازم کی جان بچانے کے لیے مجھے فیروز سے نکاح کرنا پڑا۔ فیروز نے ان کے سامنے پری کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گیا، جبکہ وہ وہاں پر ساکت کھڑے رہ گئے۔ بے حس و حرکت زندگی اب ایک ڈگر پر آ چکی تھی۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ فیروز خان کی بیوی بن چکی ہے۔ تایا جان اور تائی جان کو بھی فیروز کے اس فیصلے پر شوق لگا تھا، مگر جتنا بڑا صدمہ وہ شہروز کی موت کی صورت جھیل چکے تھے، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سب کچھ فیروز کے حوالے کر دیا تھا، اور خود میاں بیوی اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے اور شہروز کو یاد کر کے سارا دن گزار دیتے۔ فیروز واش روم میں تھا، اس کے فون پر بار بار کوئی کال کر رہا تھا۔ پری نے اگنور کیا اور اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ آخر جب 5ویں بار بیل بجی تو اس نے موبائل اٹھا لیا۔ سکرین پر RZ لکھا ہوا تھا۔ پری الجھن سے سوچنے لگی، یہ RZ کون ہے؟ کوئی لڑکا یا پھر لڑکی؟ اس سے پہلے وہ کال اٹھاتی کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ واش روم سے نکل آیا تھا۔ اس نے کپڑوں کی بجائے وہ خود کو ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا۔ پری کو محسوس ہوا کہ شاید وہ فون کی بیل سن کر ہی جلدی میں باہر نکلا ہے۔ تم ذرا باہر جاؤ، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ وہ حیران ہوتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ پہلے بھی کئی بار وہ فیروز کے فون پر اس RZ کی طرف سے کئی بار کال آتی دیکھ چکی تھی۔ ضرور یہ کوئی لڑکی ہے، اتنا اچھا تو یہ ہے نہیں کہ صرف ایک بیوی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے۔
اس نے بھی باہر کئی گرل فرینڈز رکھی ہوں گی جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ چائے بناتے ہوئے پری مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے شوہر کی کسی اور سے تعلقات بھی ہیں۔ وہ ابھی تک شازم کو اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی، اور یہ شادی اس کے لیے زبردستی کا سودا ہی تھا، ایک سمجھوتا ہی تھا جسے اس نے نبھانا تھا۔ تو کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کا شوہر اس سے وفا کرتا ہے یا نہیں؟ وہ کچن میں ہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ تایا جان کی عیادت کو آپ کی امی جان اور بابا جان آئے ہیں۔ تو وہ خوش ہوتی ہوئی بھاگ کر تایا جان کے کمرے میں گئی کہ اپنے ماں باپ کو مل سکے۔ امی جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ اس سے ابھی تک ناراض تھیں، تاہم بابا جان نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیروز آیا تو بابا جان بولے، ہم اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں، امید ہے تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ پری کو یقین تھا کہ وہ بالکل اعتراض کرے گا اور اسے ہرگز بھی جانے نہیں دے گا، اس لیے وہ بجھ کر رہ گئی۔ مگر اس کے لیے یہ حیرت کا جھٹکا تھا جب فیروز نے کچھ بھی کہے بغیر ہاں میں سر ہلا دیا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پری کو کچھ الجھا ہوا لگ رہا تھا، ایسے کہ جیسے وہ خود چاہ رہا تھا کہ پری کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ اس کی آنے کی اطلاع سن کر شازم بھی چلا آیا تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہو گئی کہ بابا جان کیا کہیں گے، میں نے اسے یہاں پر بلا لیا۔ مگر جب اسے پتہ چلا کہ بابا جان نے خود اس کو کال کر کے بلایا ہے تو اسے حیرت ہوئی۔ انہوں نے سب کو بٹھاتے ہوئے پہلے سوال پر اسے یہی کہا، کیا تم خوش ہو؟ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ خوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ان کچھ دنوں میں وہ بھول ہی چکی تھی۔ وہ اس کی خاموشی سے سمجھ چکے تھے کہ وہ کس حال میں ہے۔ پری بیٹا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب میں تمہیں مزید اپنی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے بھائی جان سے بھی بات کی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ شازم کو معاف کر دیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے شازم کو معاف کیا، تمہیں فوری طور پر ہم نے فیروزہ سے طلاق لینی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا تم اس جنگلی جانور کے ساتھ مزید اپنے آپ کو ضائع کرو۔ وہ یاسیت سے مسکرا دی۔ بابا، آپ بہت آگے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں طلاق کا لفظ کتنا برا عمل سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تو طلاق کے بارے میں سوچا تک نہیں کہ کہیں میرے بابا جان کا سر نہ جھک جائے، اور آپ خود مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ پری کو اپنے بابا پر حیرت ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے وہ اپنے قبیلے کے رواج سے ہٹ کر اس کے لیے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اماں جان نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہمارے رواج میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ لڑکی خود اٹھ کر پنچایت میں جا کر اپنا نکاح کروا لے۔ وہ بھی تو تم نے کیا تھا نا، تو اب تمہیں طلاق لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے غصے کے پیچھے چھپی ہوئی فکر مندی وہ اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ اسے ان کے لہجے کی کرواہٹ اور ان کا یہ انداز بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں غصے کی تھوڑی تیز ہے، لیکن وہ یہ امید رکھتی تھیں کہ وہ جلدی اسے معاف بھی کر دیں گی۔ شازم سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر ہمیں فیروز کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک سلوک نہیں کرتا، تو ہم سب گاؤں والے اور پنچایت کو دکھا کر آسانی سے تمہارے لیے طلاق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ پری ایک دم سے چونک گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں۔ میں نے کئی بار اسے چوری چوری فون پر کال کرتے ہوئے سنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور باہر اور عورتوں سے بھی ملتا ہوگا۔ شازم پرجوش ہو گیا۔ پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ہمیں بس اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس پر نظر رکھنی ہے تاکہ اس کے خلاف یہ ثبوت مل جائے کہ وہ تم سے بے وفائی کر، تو پھر نہ ہی تمہیں کوئی کچھ کہے گا اور طلاق بھی آسانی سے مل جائے گی۔ بابا جان سوچتے ہوئے کہنے لگے، ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اس صورت میں بھائی جان بھی ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے ہم اس کے خلاف ثبوت تلاش کرتے ہیں، پھر میں انہی ثبوتوں کو بھائی جان کے آگے رکھ کر شازم کے لیے معافی کی اپیل کروں گا۔ پری کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کا باپ اس کی پشت پر کھڑا ہے، اسے سہارا دینے کے تحفظ کے لیے، اور یہ احساس اس میں جیسے ایک نئی روح پھونک گیا تھا۔ وہ ایک نئی ہمت اور جذبہ لیے اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ تایا جان آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے اور زمین کے کاموں میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اس نے نامحسوس طریقے سے فیروز پر نظر رکھنی شروع کر دی کہ اسے کب اور کس کی کال آتی ہے یا وہ کس وقت گھر سے باہر جاتا ہے۔ ایک دن پری نے چوری چوری اس کی بات سنی۔ وہ کال پر کسی سے کہہ رہا تھا، میں اب تمہیں مزید پیسے نہیں دے سکتا، میرے بابا جان ٹھیک ہو گئے ہیں اور انہوں نے زمین کے معاملات میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اب وہ خود سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، تو میرے لیے گھپلا کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔
ویسے بھی اب تک تمہیں بہت سارے پیسے دے چکا ہوں. یار سمجھا کرو نا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو دے دوں گا. جیسے ہی وہ کال کر کے ہٹا تو جلدی سے وہ الماری کی اوٹ میں ہو گئی. آخر یہ کس سے بات کر رہا تھا؟ کس کو پیسے دینے کی بات کر رہا تھا؟ وہ گھر سے باہر نکلا تو پری نے جلدی سے شازم کو میسج کیا کہ وہ اس کا پیچھا کرے، کہ شاید اس کا پیچھا کرنے سے ہی کوئی ثبوت مل جاتا. لیکن انہیں ابھی تک مایوسی ہی ہو رہی تھی، کیونکہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ملتا تھا. یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا کسی لڑکی سے چکر ہے، کیونکہ اب تک وہ کسی لڑکی سے نہیں ملا تھا. اتنا تو اب وہ جان گئی تھی کہ یہ RZ نامی جو بھی ہے، یہ اب کچھ دنوں کے بعد فیروز کو کال کر کے پیسے منگواتا ہے. مگر کیوں، یہ وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو پا رہی تھی. وہ ایک دن گھر پہ نہیں تھا تو موقع پا کر وہ اپنے گھر پر چلی آئی، جہاں پر پہلے ہی اس نے شازم کو آنے کا کہہ دیا تھا. وہ سب مل کر یہی لائے عمل طے کر رہے تھے کہ کیسے اس کی جان فیروز سے چھڑوائی جائے. شازم کا موبائل سینٹرل ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا. باتوں کے دوران اس کے فون پر بیل ہوئی تو پری ایک دم سے چونک گئی. اس سے پہلے شازم کال اٹھاتا پری نے اس کا موبائل پکڑ لیا. واٹس ایپ پر کال آ رہی تھی اور اس کی نظر کال کرنے والے کی DP پر تھی. فوراً سے اس کے ذہن میں کچھ کلک ہونے لگا. اتنے میں کال بند ہو گئی. شازم نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی. کیا ہوا؟ تم نے میرا موبائل کیوں پکڑ لیا؟ کیا تمہیں رضا سے بات کرنی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے شوخ لہجے میں بولا. یہ DP والا شخص کون ہے؟ شازم کو اس کی آواز کسی گہری کنویں سے سنائی دیتے ہوئے محسوس ہوئی. وہ کندھے اچکا کر کہنے لگا، میرا دوست ہے رضا. تم کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ متجسس سا ہوا تو وہ ہوش میں آئی. یہ DP اسی شخص کی ہے جس کا نام RZ ہے، فیروز کے موبائل میں سیو ہے. پری نے جیسے ہی ان سب کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا، بابا اور شازم کچھ چونک کر رہ گئے. کچھ الجھ کر وہ پوچھنے لگا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا. پری کہنے لگی، سمجھ تو مجھے خود نہیں آ رہا کہ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے. یہ رضا تمہارا دوست ہے، مگر لگتا ہے کہ یہ فیروز کا بھی خاص دوست ہے، کیونکہ اسی کو تو فیروز پیسے بھیجتا ہے. فیروز کے فون میں آدھی سے زیادہ کالز تو اسی ایک نمبر سے آتی رہتی ہیں. شازم نے اسکرین پر رضا کی DP کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی. رضا میرا بہت اچھا دوست ہے، یہ فیروز کا دوست نہیں ہو سکتا. پری غصے میں بولی، میں بے دھیان اس RZ نامی کانٹیکٹ کی DP دیکھی تھی. یہی DP لگی ہوئی تھی. فیروز کے موبائل میں بھی یہ کانٹیکٹ سیو ہے اور وہ اس سے مسلسل رابطے میں ہے. بابا جان سوچتے ہوئے کہنے لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شازم کا دوست فیروز سے رابطے میں رہے؟ کہیں کچھ ضرور بہت بڑی گڑبڑ ہے. ہم یہ پتہ کیسے چلا سکتے ہیں کہ کیا گڑبڑ ہے؟ شازم نے پری کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہے یہ سب پتہ کرنے کا، لیکن اس کے لیے پری کو ہوشیاری اور ہمت کی ضرورت ہے. وہ واپس اپنے سسرال چلی آئی. حیرت والی بات تو یہ تھی کہ اب فیروز کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ کمرے میں ہے یا نہیں، اور ان دنوں وہ اپنی ہی پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا. پری کمرے میں آئی تو وہ کچھ پریشان نظر آیا. اس نے منصوبے کے مطابق نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ فیروز نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، یہ آج سورج کہاں سے طلوع ہو گیا جو پریوش صاحبہ مجھ سے میری پریشانی کا سبب پوچھ رہی ہیں؟ واو، یہ تو بہت بڑا مذاق ہی ہے. وہ اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، میں سچ میں فکر کرتے ہوئے پوچھ رہی ہوں. فیروز نے عجیب سے لہجے میں کہا، تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتی. تمہارے میرے بارے میں کیا خیالات ہیں میں اچھے سے جانتا ہوں، اور اب تمہارا یہ نرم لہجہ تمہاری کسی سازش کا نتیجہ ہے، یا ضرور تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اپنے لہجے کو تھوڑا اور نرم کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مجھے تم سے واقعی ایک کام تھا. تم نے تو مجھے موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن مجھے بابا جان کو کال کرنی ہے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اپنے موبائل سے مجھے ابا کا نمبر ڈائل کر دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی. پہلے تو فیروز اسے منع کرنے لگا، پھر کچھ سوچ کر چچا جان کا نمبر ملا کر پریوش کو پکڑا دیا. بات کرتے ہوئے دانستہ وہاں سے تھوڑا سا دور آ کر کھڑی ہو گئی. اب اسے ملازمہ کا انتظار تھا. پلان کے مطابق 1 منٹ کے بعد ہی دروازے پر دستک سنائی دی. ملازمہ اندر آتے ہوئے فیروز سے بولی، آپ کو آپ کے بابا جان بلا رہے ہیں. پریوش نے باتوں ہی باتوں میں تایا جان کو زمینوں کے معاملات میں بے ضابطگی کی اطلاع دی تھی، اور اب وہ جانتی تھی کہ تایا جان
فیروز کی کلاس لینے والے، اور کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا۔ اس کے پاس بس یہی وقت تھا جس میں اسے سب کچھ کرنا تھا۔ اس نے فیروز کا موبائل گنگالنا شروع کر دیا، مگر مایوسی بھی ہوئی تھی کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر اپنی ساری چیٹس ڈیلیٹ کر دی تھیں، کال ہسٹری بھی کلیئر تھی، کانٹیکٹس میں بھی RZ کے سوا کچھ مشکوک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ نہایت دھیان سے موبائل کی جانچ پڑتال کر رہی تھی کہ کوئی تو ثبوت یا سراغ ہاتھ لگے، مگر کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس نے شاذم کو کال ملائی اور ساری صورتحال بتائی تو وہ کہنے لگا، ایسا کرو تم اس کے واٹس ایپ کو اپنے موبائل پر لاگ ان کر لو۔ یہ اچھا آئیڈیا تھا۔ پری نے جلدی سے اپنے موبائل سے اس کی واٹس ایپ کو اسکین کیا اور اپنے موبائل میں اس کا واٹس ایپ لاگ ان کر لیا۔ اب وہ جس سے جو بھی کرتا وہ اس کو معلوم ہو جاتا۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ اپنی کارروائی کے سارے ثبوت مٹا چکی تھی۔ فیروز کی واٹس ایپ اپنے موبائل پر لاگ ان کر کے پریوش نے اپنی طرف سے RZ نامی بندے کو میسج کیے اور فیروز بن کر بات کی تو جو معلومات اس کو ملی وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھیں۔ جب RZ نامی کانٹیکٹ سے پیسوں کا میسج آیا تو پری نے جوابی میسج کیا، اب میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، جو کرنا ہے کر لو۔ اور RZ کی طرف سے آنے والے پیغام نے ساری سچائی سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ اس کی طرف سے میسج ملا، اگر تم نے پیسے نہیں دیے تو پھر میں بھی اپنا منہ بند نہیں رکھ پاؤں گا، میں بھی سب کو بتا دوں گا کہ وہ تم ہی تھے جس نے میرے ذریعے اپنے ستیلے بھائی شہروز کا قتل کروایا اور الزام شاذم پر لگوا دیا۔ وہ تم تھے جو ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے کہ تمہیں پریوش بھی مل جائے اور تمہارا بھائی بھی تمہارے راستے سے ہٹ جائے۔ ان میسیجز کا پڑھنا تھا کہ پری کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے سن ہوئی بیٹھی تھی کہ فیروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں موبائل دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ تم نے تو کہا تھا تمہارے پاس موبائل نہیں، اس کا مطلب ہے تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، تو تم ابھی تک اپنے عاشق سے رابطے میں ہو۔ پری اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو اپنے عاشق سے رابطے میں ہوں، تم بتاؤ کہ تم کس RZ نامی بندے سے رابطے میں ہو۔ فیروز بوکھلا گیا۔ تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میں کر رہی ہوں۔ یہ جو RZ نامی بندہ ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ رضا ہے اور یہ شاذم کا بہت اچھا دوست ہے، اور میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ اسی کے ذریعے تم نے ہی شہروز کی جان لی۔ یہ سن کر فیروز کے سر پر تو جیسے کمرے کی چھت آن گری تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے راز تک پہنچ جائے گی۔ تم کتنے گھٹیا انسان ہو، اپنے بھائی کو بھی مار دیا اور اس شاذم کو پھنسا کر مجھ سے شادی کر لی۔ میں تمہاری اصلیت سب کو بتاؤں گی۔ فیروز نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب اسے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر پری کی گردن ہاتھوں سے دبوچ لی۔ میں تمہیں یہ راز بتانے کے لیے زندہ چھوڑوں گا تو تم کسی اور کو بتاؤ گی نا؟ پری نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کا دباؤ پری کی گردن پر بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ شاذم کے ساتھ آئی پولیس کو دیکھ کر فیروز نے پری کو چھوڑا۔ اتنی جلدی پولیس اور شاذم کا آنا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پری جلدی سے شاذم کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے یہ سب پڑھتے ہی فوراً ساری ڈیٹیل شاذم کو بھیج دی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ پولیس کو لے کر یہاں پر آ جائے، کیونکہ تم جیسے انسان سے واقعی کچھ امید نہیں تھی کہ اپنے فائدے کی خاطر جانے کس حد تک چلا جائے۔ فیروز نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی اور پولیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ تایا اور تائی کو جب ساری حقیقت پتہ چلی کہ وہ فیروز ہی تھا جو سب کے پیچھے تھا اور شاذم کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور دکھی بھی کہ کیسے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جان لے لی۔ پولیس نے جب فیروز سے تفتیش کی تو یہ پتہ چلا کہ اس نے ایسا جاگیر اور زمینوں کے لالچ میں کیا تھا۔ اس کا باپ شہروز کو سارا بزنس اور جاگیر دینے والا تھا، اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو اس نے اپنے سوتیلے بھائی کو ہی راستے سے ہٹا دیا۔ اکیلا اور واحد سہارا بن جائے اور الزام بھی شاذم پر آ جائے۔ پریوش کی حاضر دماغی نے فیروز کو اس کے اصل انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اب اگر وہ فیروز سے طلاق لے بھی لیتی تو گاؤں برادری میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرنے والا تھا۔ آنے والے وقت میں پری ایک بار پھر سے دلہن بنی تھی اور اب کی بار بارات شاذم لے کر گیا تھا اور سب کے سامنے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ ان کی سختی اور آزمائشوں کے دن بالآخر ختم ہو گئے تھے اور اب ایک پیار بھری نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔